الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير ونشهد أن لا إله إلا الله العلي القدير ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا بذكر شهداء الدنيا ونور مرقد سيد أبي عبد الله الحسين ومرقد رتيبا ساري مالبت إلى يوم الدين واشنا معهم في يوم القيامة ودخلنا معهم في فردوس النعيم ہنس ہنس کے کعبے والوں نے رن کو روشن کر ڈالا ہے۔ ہنس ہنس کے کعبے والوں نے رن کو عالم میں کس طرح سے دل کو سنبھالا حسین ابن علی اور آل پر و تمام خدا کے نور سے پیدا ہوئے یہ پانچوں تن محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن حسن حسین پہ ہو بے ہزار بار سلام، ہزار بار تو کیا بلکہ بے شمار سلام۔ شاست حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ اسلام مٹ رہا تھا رسول خدا کے بعد، زندہ ہوا ہے مارکہ کربلا کے بعد، قتل حسین اس میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو مورخ ہو یا محقق کسی نہ کسی نظریے کا پابند ضرور ہوتا ہے، اور ہر قسم کے واقعات کی شیرازہ بندی کرتے وقت اپنے نظریات کی تسکین کا سامان ضرور فراہم کرتا ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ ان میں سے بعض لوگ متشدد اور متعصب ہوتے ہیں، لہذا واقعات کی ترتیب کے وقت ان کی نظریاتی چھاپ کا رنگ گہرا ہوتا ہے، اور ہر قاری کا ذہن اس کی مقصد براری کو بھانپ لیتا ہے، اور جن لوگوں میں تعصب کی شدت نہیں ہوتی وہ اپنے نظریات کو کچھ ایسے غیر محسوس طریقے سے سپرد قلم کرتے ہیں کہ ان کا آسانی سے تجزیہ نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم اگر ان کی تحریروں پر گہری نظر رکھی جائے تو سب کچھ کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے واقعات ان لوگوں کو بھی مرتب کرنے کا موقع ملا جن کے ذہنوں میں امام عالی مقام کے بارے میں شکوک و شبہات نے کھلبلی مچا رکھی تھی۔ چنانچہ انہوں نے ایک آیت سامنے رکھ لی کہ ہم شخصیت پرست نہیں ہیں اور ہمیں تو صرف تاریخی حقائق پیش کرنا ہے۔ بالآخر وہ یزید کے حق میں شخصیت پرستی کا فریضہ بھی ادا کر دیتے ہیں۔ ہمارا موقف اس بارے میں یہ ہے کہ اگر ترتیب واقعات کے وقت کسی شخص کے سیرت و کردار، اس کی شخصیت اور مقاصد کو سامنے نہ رکھا جائے تو کسی بھی واقعے کا تجزیہ کرنا ناممکن اور امر محال ہے۔
تو یہاں بتانا یہ ہے کہ ان مورخوں نے بھی تاریخ کربلا لکھی جو متشدد اور متعصب تھے، باوجود ان کے تعصب کے اس قسم کے مورخین و محققین کے ہدف تنقید بن جانے کے واقعات شہادت حسین اسی طرح نکھرے ہوئے ہیں جس طرح اس عظیم شہادت کا اپنا رنگ نکھرا ہوا ہے۔ متشدد دین کے قلموں کی سیاہی کے دھبے نور شہادت کی تابانیوں پر ذرہ برابر بھی اثر انداز نہیں ہو سکے، اور یہی اس بامقصد شہادت عظمی کا کمال ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو ایک عام آدمی کے روپ میں پیش کرنے کے باوجود ان کی عظمت میں کمی نہیں کی جا سکی۔ اہل ایمان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی پوری کوشش کی گئی، لیکن امام حسین کی عظمت کو دلوں سے محو نہ کیا جا سکا۔ دنیا والوں نے تعصب پرور لوگوں کی نام نہاد تحقیق کو خرافات کا نام دے کر ٹھکرا دیا۔ مارکہ کربلا کا تجزیہ کرنا ہے تو پہلے سید الشہداء حضرت امام حسین کی شخصیت سے تعارف حاصل کرو، حسین کے منصب جلیلہ کو دیکھو، مقام شبیری کی عظمت و رفعت سے شناسائی حاصل کرو، نواسہ رسول کی ذمہ داریوں سے آگاہی حاصل کرو۔ حوض رخشندہ شہادت کی تابانیوں کو مشاہدہ کرنا ہے تو تعویلوں کے پھندے نہ لگاؤ، تعصب کی لپیٹ میں آئی ہوئی مسخ شدہ تواریخ کے دام نہ بچھاؤ، عقل ناتمام کے شترے بے مہار کی جولانیاں نہ دکھاؤ۔ حسین کی شہادت کے اوج و کمال تک عقل نہ رسا کی رسائی ناممکن نہیں بلکہ محال ہے۔ اگر عقل سے کچھ کام لینا مقصود ہے تو اسے اس طرح سوچنے دو کہ اللہ تعالیٰ کے سچے دوستوں کے ساتھ ساتھ بعض لوگ جھوٹ موٹ کی نبوت کے دعویدار بھی پیدا ہوتے رہے، بلکہ ولایت و غوثیت اور نبوت و رسالت سے بڑھ کر لوگوں نے مقام الوہیت پر بھی ہاتھ صاف کیے، اور دنیا میں کئی نمرود اور فرعون جیسے شداد جیسے بدکش انسان پیدا ہوئے جنہوں نے علی اعلان دعوی الوہیت اور ربوبیت کیا، لیکن اس کے برعکس 13 صدیاں گزر جانے کے باوجود کسی شخص نے بھی حسین بننے کا دعویٰ نہیں کیا۔ کیوں دعویٰ نہیں کیا؟ اس لیے کہ حسین بننے میں صرف اپنی جان ہی نہیں، جوان بیٹوں کی لاشوں کو بھی اٹھانا پڑتا ہے، معصوم بچوں کو آغوش میں لے کر بارگاہ عزدی میں پیش کرنا پڑتا ہے۔ حسین بننے کے لیے گھر بار چھوڑ کر 3 دن پیاسا رہ کر تپتی ہوئی ریت پر تلوار کی دھار کے نیچے سجدے محبت ادا کرنا پڑتا ہے، تب جا کر حسین بنتا ہے۔ کوئی مثال شہ ثقلین بن نہ سکا، نبی کے نور کا دو نور عین بن نہ سکا، ولی بنے وسیع بنے نبی بنا ڈالے، خدا بھی بن گئے لیکن حسین بن نہ سکا۔ تو عقل ناتمام اعتراض کرتی ہے کہ حسین کو کوفیوں نے حکومت کے سبز باغ دکھائے تھے، حسین تخت حکومت کے حصول کے لیے مدینہ منورہ کو چھوڑ کر کوفہ جا رہے تھے کہ چند سیاسی غلطیوں کی بنا پر اپنا بال بچہ بھی کٹوا بیٹھے اور اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اگر آپ تخت و تاج کی لالچ اور حکومت کی ہوس میں جلد بازی نہ کرتے تو یقیناً ان کا یہ حشر نہ ہوتا، اور حسین نے یزید کی بیعت سے اس لیے انکار کیا تھا کہ ایسا کرنے سے حکومت ملنے کا چانس ختم ہو جاتا اور شہنشاہی کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکتا۔ تو اہل محبت اس کا جواب یہ بھی دیتے ہیں کہ حسین صرف حصول شہادت اور مرتبہ جبن عظیم پانے کے لیے کربلا میں گئے تھے، اور وہ ہرگز یزید سے حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، لیکن یہ خیال صرف یہاں تک درست ہے کہ آپ کو اپنا امتحان دے کر ذبح عظیم کے مرتبے کو حاصل کرنا تھا، لیکن یہ کہنا کہ وہ تخت خلافت کے لیے نہیں گئے تھے غلط۔
اگر یہ بات نہ ہوتی تو شہادت حسین پر ہرگز وہ نکھار نہ آ سکتا جس نے کائنات کو منور کر رکھا ہے۔ حسین سلطنت اسلامی کے شہزادے تھے، تخت خلافت حسین کا ذاتی حق تھا۔ معاویہ اور حضرت امام حسن کے صلح کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ اپنے بعد خلافت خاندان نبوت کو واپس کر دی جائے گی۔ یہ صورت نہ بھی ہوتی تو اس وقت خلافت کے سب سے زیادہ حقدار حسین تھے۔ یہی نہیں کہ آپ خاندان نبوت کے چشم و چراغ تھے، بلکہ اپنے تجربات کی بنا پر، اپنی ذاتی وجاہت اور تقوی و طہارت کی بنا پر بھی حسین اس منصب جلیلہ کے سب سے زیادہ مستحق تھے۔ اور یہ تو شریعت مطہرہ کا فرمان ہے، حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اپنے حق کے لیے لڑنا جہاد ہے اور اپنے حق کی حفاظت کرتے ہوئے جان دینا شہادت ہے۔ یہ تو عام مسلمانوں کے لیے حکم ہے۔ پھر امام حسین نے اپنا حق مانگا تو کون سا جرم کیا؟ رہا یہ گمان کرنا کہ امام علی مقام جاہ و جلال کے لالچ اور ہوس اقتدار کے لیے خلافت کے دعویدار ہوئے تھے، تو یہ محض حماقت اور بےہودگی اور عقل ناتمام کا پاگل پن ہے، حقائق سے دانستہ چشم پوشی ہے۔ جبھی تو ہم نے بتایا ہے کہ کسی کے حق میں کوئی فیصلہ دینے سے پہلے اس کی شخصیت سے تعارف حاصل کرو۔ لوگوں نے انبیاء کرام کی تعلیمات کا مذاق اڑایا، ان کی غربت کا تمسخر اڑایا، ان کو وسائل کی کمی کا طعنہ دیا، ان کے ساتھ مقابلہ کیا اور کئی ایک کو شہید بھی کر دیا۔ تو کیا اس سے رائے قائم کر لی جائے گی کہ ان انبیاء کرام سے معاذ اللہ سیاسی غلطی ہو گئی تھی؟ وہ اس بے سر و سامانی میں لوگوں کو کیوں دعوت الہ لگ دیتے تھے، اور وہ معاذ اللہ لوگوں پر حکومت کرنے کے خیال سے ہر جابر قوت سے ٹکرا جاتے تھے؟ اگر تم کفار و مشرکین کی طرح انبیاء کرام کے انداز تبلیغ کو دیکھو گے تو پھر دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو جہل کے تاریخی تبصرے جمع کر لو، تمہاری نہ تمام عقلیں اس کی بیشتر باتوں کو درست اور ٹھیک تسلیم کر لیں گی۔ یہود و نصارہ اور عاد و سمود کی قوموں کے ریمارکس کو سامنے رکھ لو، تمہیں نبوت اور رسالت کے مقام میں خامیاں نظر آ جائیں گی۔ اور اگر حسین کو دیکھنا ہے تو محمد عربی کے غلاموں کی طرح دیکھو۔ حسین کی شہادت پر عیسائی مورخوں کے تبصرے پیش نہ کرو۔ حسین دنیاوی جاہ و جلال اور مال و منال کے لیے خلافت کے خواہش مند نہیں تھے، حسین خلافت کو اپنا حق سمجھتے تھے اور اپنا حق سمجھ کر مانتے تھے۔ حسین تخت حکومت کے بغیر بھی اسلام کے شہزادے تھے۔ ارے بلاد اسلامیہ میں جو احترام حسین کا تھا وہ کسی دوسرے کو کیا نصیب ہوگا؟ حسین مسند حکومت پر ہوں یا حجرہ فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر، شہزادے رسول کے نام سے ہی پکارے جاتے رہیں گے۔ محمد عربی پر درود و سلام، حسین ابن علی اور آل پر و تمام۔ اور دربار شہ سے مجھ کو بتاؤ کہ کیا ملا، دربار شہ سے مجھ کو بتاؤ کہ کیا ملا، اور دربار شہ سے مجھ کو بتاؤ کہ کیا ملا، دربار
کی بھیڑ میں
تو میں کر رہا تھا کہ حسین کا جو مقام بلاد اسلامیہ میں جو احترام حسین کا تھا وہ کسی دوسرے کو کیا نصیب ہو. حسین وہ ہیں جو پورے 9 سال تک رسول پاک کے کاندھے پر سوار رہے. دنیا بھی جاؤ دلال کی اور مال و منال کی اور مناسب حکومت کی کسے بھوک تھی؟ حسین کو. اس حسین کو جس کا نانا کائنات عالم کا مالک و مختار اور عرب و عجم کا تاجدار ہے، اور اس کی ماں اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی ہے، اپنے کندھوں پر پانی کے مشکیزیں اٹھاتی ہے. اس حسین پر دولت و ثروت کا بھوکا ہونے کا گمان کرتے ہو، جس کا والد محترم خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین ہے، مگر وہ بار بار حج بیت اللہ کے لیے پیدل تشریف لے جاتے ہیں. حسین پر ہوس اقتدار کا الزام لگانے سے پہلے صرف ایک بات بتا دو کہ جب ان کے والد محترم حیدر کرار مملکت اسلامیہ کے حکمران تھے تو اس وقت حسین نے اپنے لیے کون کون سی جائیداد بنائی؟ بلاد اسلامیہ میں کہاں کہاں اپنی ذات کے لیے عمارتیں تعمیر کرائیں؟ کتنے باغات خریدے؟ کہاں کہاں زمینیں خریدی؟ اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں کن کن آسائشوں کا اضافہ کیا؟ کس قدر سونا جمع کیا اور کس قدر جواہرات اکٹھا کیے؟ ہمیں اس حصے کو مواعظ سے پاک رکھنا ہے، اس لیے زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے. حسین کا ہر دور میں جو کچھ بھی تھا وہ سب خدا کا تھا، بلکہ حسین تو خدا کے راہ پر فروخت ہو چکا تھا. آپ کے پاس جو کچھ بھی آتا وہ غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، ناداروں میں تقسیم ہو جاتا تھا. ناداروں امام علی مقام یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم میدان کربلا میں بال بچوں سمیت شہید کر دیے جائیں گے، ٹھیک اس عزم و ارادے کے ساتھ اٹھتے ہیں کہ یزید پلید کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے. کوفیوں نے آپ کو یہی لکھا تھا کہ پھل پک چکے ہیں، آپ تشریف لے آئیں. آپ جانتے تھے کہ کوفہ والے بدعہدی میں اپنی مثال آپ ہیں، لیکن آپ کو عبادت حق کے لیے بحر سورج جانا تھا اور دنیا کو بتانا تھا کہ اپنا حق وصول کرنے کے لیے جابر و ظالم سے ٹکرانا بھی پڑ جائے تو ٹکرا جاؤ. اور حسین کا یہ حق محض بلاد اسلامی کی مخصوص شدہ سرحدوں تک ہی نہیں تھا، بلکہ اسلامی قلم رو کی متعین کر دی گئی سرحدوں سے بڑھ کر نظام شریعت اور اسلامی حدود تک بھی تھا. اسلام کی ان حدوں تک جن کو یزید پلید حکومت کے لیے حکومت کے نشے میں بدمست ہو کر توڑ رہا تھا. حدود شریعت کی حفاظت کے لیے حسین نہ اٹھتے تو کون اٹھتا؟ بھائی جن کی چیز تھی انہیں حفاظت کرنا تھی. شریعت حسین کے نانا کی تھی، دین اسلام حسین کے نانا کا تھا، پھر اگر ان کی حفاظت حسین نہ کرتے تو کون کرتا؟ مارکہ کربلا کی حقیقت سے آشنائی چاہتے ہو تو اسے اس انداز میں نہ دیکھو کہ 2 آدمیوں کا جائیداد کے لیے جھگڑا ہوا، ایک مارا گیا دوسرا مر گیا، 2 گروہوں میں لڑائی ہوئی، ایک کو شکست ہو گئی دوسرا جیت گیا. اس کو دیکھنا ہے تو متنازع فیہا مسائل کو سامنے رکھو، طرفین کی شخصیتوں کا تعین کرو. تنازع تو رہتا ہے، ابراہیم اور نمرود میں بھی تنازع تھا، موسیٰ اور فرعون میں بھی جھگڑا تھا، مصطفیٰ اور ابو جہل میں بھی دشمنی تھی. پھر تم کس حق میں فیصلہ دو گے؟ تاریخ سے کیا پیش کرو گے؟
کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرودیوں کے بتوں کو پاش پاش نہیں کیا تھا؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کو نہیں کھینچا تھا؟ کیا انہوں نے اپنے مکے سے بنی اسرائیل کے ایک شخص کو ہلاک نہیں کیا تھا؟ کیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے لڑائیاں نہیں کی؟ کیا صدیق اکبر نے زکوٰۃ نہ دینے والوں پر فوج کشی نہیں کی؟ پھر تم کس طرح دو گروہوں کے تصادم کو ایک ہی معیار پر رکھ کر جا سکو؟ کسی قسم کا فیصلہ کرنے سے پہلے تمہیں شخصیتوں سے تعارف حاصل کرنا پڑے گا، شخصیتوں کو دیکھنا پڑے گا، ان کے مقصد کو دیکھنا پڑے گا، حق اور باطل میں امتیاز کرنا ہوگا۔ حق کو حق مان کر اور باطل کو باطل قرار دے کر فیصلہ کرو گے تو حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی۔ یزید پلید کا مقصد تھا اسلام کا کلاوہ گردن سے اتار کر حکومت کی جائے، اسلامی اقدار کو پاؤں تلے روند کر دادے ایج دی جائے، محمد عربی کے قانون قوانین کو توڑ دیا جائے، حدود الہیہ کے نشانات معدوم کر دیے جائیں، دستور خداوندی کو پامال کر دیا جائے، آئین شریعت کو مسخ کر دیا جائے، مسجدیں ویران ہوتی ہے تو ہو جائیں، مگر عیش و نشاط کی محفلیں برپا ہوتی رہیں۔ یزید پلید کا مقصد تھا کہ میں اہل اسلام کے دلوں سے حرارت ایمانی ختم کر دوں، اسلام کی مرکزیت مٹا دوں، عظمت مصطفیٰ کے پرچم کو داغدار کر دوں، مسلمانوں کی رسول خدا سے وابستگی کا تصور پناہ کر دوں۔ اور پھر اس نے اس کی ابتدا بھی کر دی تھی۔ عوام کل انعام ہوتے ہیں، ان کا دین دین ملوک ہوتا ہے، وہ بادشاہ کے دین پر گامزن ہونے کو باعث عزت و افتخار سمجھتے تھے۔ فسق و فجور اور بے حیائی کی ابتدا شاہی محلات سے کی گئی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ اس کے اثرات آہستہ آہستہ دنیا اسلام پر مرتب ہوتے۔ ایک مسلمہ اصول کے مطابق حاکم اگر دیندار ہو اور نیک ہو تو وہ عوام الناس میں پھیلی ہوئی برائیوں پر قابو حاصل کر سکتا ہے، اور اگر حاکم بدعمالیوں بے حیائیوں کا شکار ہو جائے تو پھر عوام بھی اس کی لپیٹ میں آئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ شاہی محلات اور ایوان صدر سے نکلی ہوئی برائیوں کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ تاریخ کے اوراق الٹیے، ہر دور کی تصویر کے خد و خال ملاحظہ کیجئے، ہر دور اس بات پر مہر تصدیق ثبت کر دے گا کہ اگر حاکم نیک دل و دیانتدار ہے تو اس نے عوام کی اصلاح کر دی، اور اگر حاکم بدکردار بددیانت ہے تو اس نے عوام کے اخلاق کا بیڑا غرق کر دیا۔ یزید نے بدکاری اور بے حیائی کی ابتدا ایوان صدر سے کی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ عالم اسلام اس کی لپیٹ میں آ جاتا۔ زمین فروشوں، پیٹ پرستوں اور ہوس زدہ لوگوں کی کثیر تعداد ہر دور میں موجود رہی ہے، بلکہ ہر شعبہ حیات میں ایسے لوگ اپنی چالاکیوں سپاکیوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یزید کے قلب سیاہ میں روح ابلیس غرور کر چکی تھی، وہ سرمایہ اسلام لٹا دینے پر تل چکا تھا، جس اسلام کے لیے تاجدار انبیاء نے پیٹ پر پتھر باندھے اور جس میں ناظرین پر پتھروں کی بارش برداشت کی، یزید اس کو مٹا دینا چاہتا تھا۔ یزید اسلام کی حفاظت کے لیے جو بھی آتا تھا اس کو ختم کر دیتا تھا۔ جس اسلام کی حفاظت کے لیے سیدنا صدیق اکبر نے اپنے نحیف و لاغر جسم کو ڈھال بنائے رکھا، یزید اس کی صورت مسخ کر دینا چاہتا تھا۔ جس اسلام کی سربلندی کے لیے بغیر جان کی پرواہ کیے سیدنا فاروق اعظم نے علی الاعلان اہتمام اذان کیا تھا، یزید اسلام کی اس آواز صداقت اذان کو خاموش کر دینا چاہتا تھا۔ جس اسلام کو قطع و برید ہونے سے بچانے کے لیے سیدنا عثمان غنی نے اپنے جسم مقدس کو قطع کروا لیا، یزید اس اسلام کے ٹکڑے کر دینا چاہتا تھا۔ جس اسلام کو یہ ضرب ید اللہ اور قوت خیبر شکن نے زندگی دی تھی، یزید اسے پناہ کر دینا چاہتا تھا۔ جس اسلام کے تحفظ کے لیے سیدنا امیر حمزہ کا ایک ایک عدو کر چکا تھا،
یزید اس اسلام کی بے خوبون ہلا دینے کے لیے تل چکا تھا۔ اسلام کی اصلی روح یعنی تقوی و طہارت کی جو تصویر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت نے پیش کی تھی، یزید اس پر فسق و فجور اور بدکاری اور بے حیائی کی لکیریں کھینچ دینا چاہتا تھا۔ یزید نے اگر اپنے کافر دماغ اور مریدانہ روح پر اسلام کا لبادہ نہ اوڑا ہوتا تو اسلام کو اس سے وہ خطرہ نہ ہوتا جو اب تھا۔ وہ خلیفۃ المسلمین بھی کہلاتا تھا اور مسلمانوں کا دشمن بھی تھا۔ وہ امیر المومنین بھی بنتا تھا اور مومن کو حقوق پر بھی ڈاکہ ڈالتا تھا۔ وہ اسلام کے نام پر اسلام کی حدوں کو توڑ رہا تھا اور کرائے کے لوگ اس کے ہر مذموم اور قبیح فعل کو اسلام کے نام سے پیش کر رہے تھے۔ ان حالات میں یزیدی اسلام کی کیا صورت ہوتی؟ یزیدی اسلام میں اسلام کی حقیقی روح تقوی و طہارت کا نام تک نہ ہوتا۔ یزیدی اسلام میں ام الخبائث شراب کا پینا جائز و مباح بلکہ موجب ثواب ہوتا۔ یزیدی اسلام میں مہر ماس سے نکاح جائز ہوتا۔ یزید کے اسلام میں نماز پڑھنا بیکار محض ہوتا، حتیٰ کہ یزید کے اسلام میں اسلام کا نام تک نہ ہوتا، اس لیے کہ وہ تمام تر قبیحات اور منکرات کو اسلام میں داخل کرنے کی ابتدا اس نے اپنی مکروہ شخصیت سے کی تھی۔ وہ تاریک نماز تھا اور زانی بھی تھا، عیاش بھی تھا اور بددیانت بھی تھا اور شرابی بھی تھا اور بدکردار بھی تھا، بیت المال کا خائن بھی تھا اور قرآن و سنت کا مخالف بھی تھا۔ وہ مہر ماس سے نکاح جائز سمجھتا تھا اور اس نے اپنی پھوپھی سے نکاح بھی کر رکھا تھا۔ وہ کھلے دربار میں شراب پیتا تھا اور اس کے درباری بھی شراب پیتے تھے۔ جو خود زانی ہو وہ حد زنا کس پر قائم کرے؟ جو خود شرابی ہو وہ شراب پینے والوں کو مواخذہ کیسے کرتا؟ جو خود تارک نماز ہو وہ ترغیب نماز کیسے دیتا؟ جو خود بیت المال کا چور ہو وہ دوسروں کے ہاتھ کیسے کاٹتا؟ جو خود حدود الہیہ کو توڑتا ہو وہ ان کی حفاظت کیسے کر سکتا؟ جو خود شریعت مصطفیٰ کا باغی ہو وہ دوسروں سے احترام شریعت کیسے کروا سکتا تھا؟ محمد عربی پر درود و سلام، حسین ابن علی اور آل پر و تمام، اور چادر میں لہو کی جو چھپایا نہیں جاتا، چادر میں لہو کی جو چھپایا نہیں جاتا، اور چادر میں لہو کی جو چھپایا نہیں جاتا،
ابن علی اور آل پر و تمام۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یزید شریعت کے قانون کو توڑ رہا تھا، تو ہم اپنے وعدے کے مطابق یزید کے ان فداکاروں خانہ زادوں کو حصے میں مخاطب نہیں کریں گے جو دنیا کو باور کرا دینا چاہتے ہیں کہ یزید تقوی و طہارت کا پیکر تھا، بڑا عادل و منصف مزاج تھا، بڑا نیکوکار تھا، بڑا پرہیزگار تھا، صحابہ کرام کا نمونہ اور سنت مصطفیٰ کی تصویر تھا، مجاہد اسلام اور بہت بڑا ولی اللہ تھا۔ اور اس کے برعکس امام حسین ہوس کا پیکر، لالچ کا پتلا، حکومت کا بھوکا، ضدی انسان، خلافت اسلامی کا باغی اور نااہل سیاستدان تھا، معاذ اللہ۔ ہم ان حواریان یزید کے لیے ہدایت کی دعا بھی نہیں کریں گے، جو بھی ان کے دل میں آئے کرتے رہیں۔ میرے آقا حسین کی عظمت و سربلندی تک ان کے طعن و تشنیع کے تیر قیامت تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ لوگ جس قدر زیادہ مخالفت کریں گے، شہادت حسین کا رنگ اور زیادہ نکھرتا جائے گا، خون حسین کی سرخی میں مزید حسن آتا جائے گا۔ اس رات سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، ہم مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ دشمنان حسین کے قلم لکھتے لکھتے کچھ ٹوٹ گئے، کچھ ٹوٹ جائیں گے، ان کی زبانیں جھوٹ کو سچ ثابت کرتے کرتے خاموش ہو جائیں گی، لیکن فاطمہ کے لال کا نام تابد زندہ، تابندہ اور درخشندہ رہے گا۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ وہ ظلم ابن زیاد کا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ ہر دور کا دیانتدار حق پرست انسان شہید اعظم کے حضور میں نذرانے عقیدت و مودت اور خراج محبت پیش کرتا رہے گا۔ واقعہ کربلا کو جس قدر دبایا جائے گا، یہ اسی قدر شہرت پذیر ہوتا جائے گا۔ زمانے نے ہزاروں کروٹیں بدلی، لیکن حقیقت تبدیل نہ ہو سکی۔ حق کا انکار کیا گیا، مگر حق ہی رہا۔ باطل کو نوازا گیا، لیکن باطل باطل ہی رہا۔ ظلم و ستم کو عدالت کا نام دینے والے فنا ہو گئے، لیکن ظلم کو عدل ثابت نہ کر سکے۔ عظمت حسین کا اندازہ کرنے والے مٹ گئے، لیکن حسین حسین ہی رہے۔ انہیں رسول خدا کی تصویر ہی کہا جاتا ہے، اسلام کا محسن اور قرآن کا محافظ ہی کہا جاتا ہے، پاسبان شریعت اور شہید اعظم کے لقب سے ہی یاد کیا جاتا ہے۔ لوگ جانتے ہیں اور جانتے رہیں گے، مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے کہ خون حسین کے انوار و تجلیات نے کرب و بلا کی سرزمین کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے، ذروں کو آفتاب کر دیا ہے اور موت کو زندگی میں تبدیل کر دیا ہے۔ قلب مومن سے ہمیشہ یہ صدا اٹھتی رہے گی کہ دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، اور تو نے حسین مند کو جینا بنا دیا، اور چھوا جو تو نے کنکروں کو تو در بنا دیا، اور قیدی جو آیا سامنے تو حر بنا دیا۔ بہرحال ہر دو جانب کے مقاصد سامنے رکھ کر ایمان و دیانت کے ساتھ جو فیصلہ کیا جائے گا وہی درست اور ٹھیک ہوگا۔ مقصد حسین سامنے ہے اور مقصد یزید بھی تمہارے سامنے ہے۔ یزید کا مقصد تھا اسلام کو مٹانا اور امام حسین کا مقصد تھا اسلام کو بچانا۔ یزید کا مقصد تھا شریعت کی حدوں کو توڑا جائے، امام حسین کا مقصد تھا حدود شریعت کی حفاظت کی جائے۔ یزید کا مقصد تھا نظام شریعت کو تبدیل کر دوں، امام حسین کا مقصد تھا کہ نظام مصطفیٰ کا مکمل نفاذ ہو جائے۔
یزید کا مقصد تھا حکومت کی بالادستی تسلیم کی جائے، امام حسین کا مقصد تھا کہ شریعت کی بالادستی قائم رہے۔ یزید کا مقصد تھا حرمت قرآنی کو نیلام کیا جائے، اور حسین کا مقصد تھا قرآن کا احترام کیا جائے۔ یزید کا مقصد تھا حق خود ارادیت چھین لیا جائے، اور حسین کا مقصد تھا حق خود ارادیت کا تحفظ کیا جائے۔ یزید کا مقصد تھا کہ حسین حق کی آواز کو روک دیں، امام حسین چاہتے تھے کہ حق کا بول بالا ہو جائے۔ یزید چاہتا تھا کہ حسین میری غیر اسلامی حکومت کو خلافت حق کو تسلیم کر لیں، اور امام حسین کا مقصد تھا کہ اسلام میں کفر کو خلط ملط نہ ہونے دیا جائے۔ یزید چاہتا تھا کہ اگر حسین نے میری ہاں میں ہاں ملا دی تو میری بات بن جائے گی۔ امام حسین کا مقصد تھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو اسلام کی بات بگڑ جائے گی۔ یزید چاہتا تھا جبر و تشدد کی حکومت ہو، امام حسین چاہتے تھے عدل و انصاف کی حکومت ہو۔ یزید چاہتا تھا شیطانی حکومت کو رحمانی خلافت تسلیم کرا دوں، امام حسین کا مقصد تھا کہ اس فریب کو بے نقاب کر دوں۔ یزید کا مقصد تھا جسموں پر حکومت کرنا، اور امام حسین کا مقصد تھا روحوں پر حکومت کرنا۔ یزید کی طرف شیطان تھا اور امام حسین کی طرف رحمان۔ یزید کی طرف سے شیطانی طاقت اٹھی، امام حسین کی طرف سے روحانی رحمانی طاقت اٹھی، اور دونوں طاقتیں پوری شدت سے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا گئی۔ شیطانی قوت نے بھرپور حملہ کیا، رحمانی قوت استقامت کا پیکر بنی رہی۔ شیطانی قوت نے آواز دی کہ اب بھی مجھے حق تسلیم کر لو، رحمانی قوت نے جواب دیا یہ ناممکن ہے۔ شیطانی طاقت نے کہا کہ میں تیری گردن پر خنجر پھیر دوں گی، تو رحمانی طاقت نے کہا میں تیرا نام و نشان مٹا دوں گا۔ شیطانی طاقت نے للکارا میں تجھے خانمہ برباد کر دوں گی، تو رحمانی طاقت نے کہا میں خانہ وفا آباد کر دوں گی۔ اور پھر رحمانی طاقت کے پیکر امام حسین علیہ السلام جبر و تشدد اور ظلم و استبداد کے یزیدی طوفانوں سے اس طرح ٹکرا گئے کہ شیطان کے آئین کو شبیر نہ مانے، قرآن کی توہین کو شبیر نہ مانے۔ جب اسلام کی شیر اکبر یزید نے شیطانی نظریات کی تلوار پھیرنی چاہی تو شبیر نے اپنی گردن پیش کر دی۔ فاطمہ کا لال اسلام اور قرآن کا فدیہ ہو گیا، اسلام کو زندگی مل گئی، قرآن کا تحفظ ہو گیا۔ عامت المسلمین پر چلنے والی جبر و تشدد کی تلواریں آل محمد کی گردنوں پر چل گئی۔ چند لمحات کے لیے شیطان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ امت کے سب سے بزرگ ہستی کی شہادت نے اسے غلط فہمی میں ڈال دیا۔ اس نے گمان کر لیا کہ اب میں فتح یاب ہوں، اور اب میرے سامنے کوئی سر نہیں اٹھا سکتا، اب میں یزید جیسے سفاک بھیڑیوں کو اسلام پر مسلط کرتا ہی رہوں گا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آدم کا بدلہ اولاد آدم سے لیتا رہوں گا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ گردن شبیر پر چلنے والی جبر و استبداد کی تلوار نے اپنا گلا خود ہی کاٹ لیا۔ حلقوم ازغر سے نکلنے والی خون کی پتلی سی دھار طوفان نوح کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اہل بیت مصطفیٰ پر برسائے جانے والے زہر میں بجھے ہوئے تیر کفر و ضلالت کے سینے میں پیوست ہو جائیں گے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ مظلوم کربلا نے اپنی جان دے کر حق و انصاف کو بچا لیا ہے اور حرمت قرآن کا تحفظ کر لیا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا، اسے کیا معلوم تھا کہ حسین نے اپنی جان نچھاور کر کے اسلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا ہے، اور جب تک اسلام زندہ رہے گا جانشینان حسین پیدا ہوتے رہیں گے۔ ہر دور میں جبر و تشدد کو للکارا جائے گا، ہر زمانے میں باطل نظریات کی دھجیاں اڑائی جائیں گی، اور ہر زمانے میں نظام مصطفیٰ کا اجرا طلب کیا جائے گا۔ ہر حکومت سے حق خود ارادت مانگا جائے گا۔ غلامان حسین ہر دور میں اسلام کی بالادستی کا لوہا منوائیں گے، دستور شریعت کی بات کریں گے، آئین قرآن کا نفاذ چاہیں گے، محمد ربی کا قانون مانگیں گے، حسین کے نانا کا دستور طلب کریں گے، اور پھر یہ حقیقت ظاہر ہوتی گئی، خون حسین نے لا الہ کی جن بنیادوں کو
استوار کیا تھا وہ ناقابل تسخیر ہوتی گئی۔ دنیا والے پہلے بھی مشاہدہ کر چکے ہیں اور اب بھی دیکھ رہے ہیں کہ زمانہ ہو گیا باغ محبت کی تباہی کو، زمانہ ہو گیا باغ محبت کی تباہی کو، ابھی تک ہیں وہی گلکاریاں خون شہیدہ کی۔ بہر صورت کربلا معلیٰ کے تپے ریگستان پر امام علی مقام حضرت امام حسین اور یزید کے درمیان جو جنگ ہوئی اسے عام حادثہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ خالصتاً نظریات کی جنگ تھی، حق اور باطل کا ٹکراؤ تھا۔ ایک طرف امین صادق تھا، ایک طرف خائن تھا، ایک طرف مکمل اسلام تھا اور ایک طرف مکمل کفر۔ یہ جنگ ایمان و دیانت اور کفر و خیانت کے مابین تھی۔ بظاہر خانوادہ مصطفیٰ کو شہید کیا گیا، لیکن حقیقت میں یزید مر گیا، یزید کے حواری مر گئے، یزید کی روح پناہ ہو گئی، شیطان کی رگیں کٹ گئیں، روح اسلام پر پڑھنے والے یزیدیت کے منحوس سائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے۔ حسین جیت گئے، یزید ہار گیا۔ حسین کے ساتھی حیات ابدی کے مالک بن گئے اور یزید کے ساتھی کتے کی موت مر گئے۔ محمد عربی کا لاڈلا جیت گیا، بنی امیہ کا ناخلف ہار گیا، فاطمہ کا لال جیت گیا، ہند کا پوتا مر گیا، وہ اسلام فتح یاب ہو گئی، معاویہ کا بیٹا مر گیا اور علی کا بیٹا فتح یاب ہو گیا۔ سبحان اللہ، روح اسلام فتح یاب ہو گئی اور روح شیطان شکست کھا گئی، ایمان جیت گیا، کفر ہار گیا، حق و ساحل نصیب ہو گیا اور باطل ڈوب گیا۔ قتل حسین عزم میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حسین شہید ہو کر موت کی گرفت سے آزاد ہو گئے، یزید پلید مر گیا، اب اسے اس کے حواری قیامت تک زندہ نہیں کر سکتے۔ جگر گوش رسول کی شہادت ان روشن ترین مقاصد کی آئینہ دار ہے جن کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس شہادت عظمیٰ کو بے مقصد قرار دینا حقائق سے چشم پوشی اور پاگل پن ہے۔ حسین کا مقصد بلند تھا، وہ گردن کٹا کر بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ یزید کا مقصد لغو اور پست تھا، وہ حسین کو شہید کروا کر بھی ناکام و نامراد ہی رہا۔ اچھا، یزید کی پوری فوج کی بات چھوڑو، کربلا میں امام علی مقام کے مقابلے میں آنے والے یزیدی لشکر کی تعداد 22,000 کم و بیش، کم سے کم لگاؤ تو 22,000، اور امام علی مقام کے ساتھیوں کی تعداد صرف 72۔ اب اس کا یوں مقابلہ کرو، موازنہ کرو کہ امام علی مقام کے عقیدت مندوں اور غلاموں کی تعداد کروڑوں اور اربوں تک پہنچ جاتی ہے آج کے دور میں، اور یزید کے عقیدت مندوں کی تعداد آپ انگلیوں پر گن لو۔ امام علی مقام کے ماننے والے کردار حسین کو علی اعلان بیان کرتے ہیں اور یزید کے حواری یزید کی عظمت کا اس طرح پرچار کرتے ہیں جیسے چوری کر رہے ہو یا کسی کی جیب کاٹ رہے ہو۔ یار یزید تو صحیح تھا، وہ ابن زیاد نے اور شمر نے کر دیا۔ جب تک ان کا ضمیر بالکل مردہ نہیں ہو جاتا انہیں احساس ہوتا رہے گا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور دانستہ غلط تعبیریں کر رہے ہیں۔ قیامت تک نعرہ حسینیت بلند ہے، ہوتا رہے گا، اور برسر عام نعرہ یزیدیت لگانے والا نہ آج تک کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت تک کوئی پیدا ہوگا۔ حسین زندہ ہے، زندہ ضمیر حسین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہی رہیں گے۔ یزید مردہ ہے، اسے وہی نوازے گا جس کا ضمیر مردہ ہوگا۔ روح ابلیس کا مسکن بھی مرے ہوئے ضمیر ہے، زندہ ضمیر تو شیطانوں کے لیے کھلے چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حق پرستوں کا نعرہ یہی رہے گا کہ حسینیت زندہ باد، شہید اعظم
شہید اعظم پائندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدی چہرے مردہ باد۔ محمد عربی پر درود و سلام، حسین ابن علی اور آل پر و تمام، اور پکارتے ہیں یہ ممبر حسین زندہ ہے، پکارتے ہیں یہ ممبر حسین زندہ ہے، اور پکارتے ہیں یہ ممبر حسین زندہ ہے، پکارتے ہیں یہ ممبر حسین زندہ ہے، رکھے تازیے گھر حسین زندہ ہے، رکھے تازیے گھر حسین زندہ ہے، رکھے تازیے گھر حسین زندہ ہے، اور بتا رہی ہے سینا تلاوت قرآن، بتا رہے ہیں سینا تلاوت قرآن، کہ سر بھی اپنا کٹا کر حسین زندہ ہے، کہ سر بھی اپنا کٹا کر حسین زندہ ہے، کہ سر بھی اپنا کٹا کر حسین زندہ ہے، اور ہر ایک قوم کے لب پر بس حسین کا نام، ہر ایک قوم کے لب پر بس حسین کا نام، یزید ہو گیا بے گھر حسین زندہ ہے، یزید ہو گیا بے گھر حسین زندہ ہے، یزید ہو گیا بے گھر حسین زندہ ہے، اور تمہیں جو ظلموں کی پریشانیوں سے بچنا ہے، تمہیں جو ظلموں کی پریشانیوں سے بچنا ہے، اور یہ لکھ دو اپنے گھروں پر حسین زندہ ہے،
نبی پر درود و سلام، حسین ابن علی اور آل پر و تمام۔ لویا سے بسم مجلس ماتم کا بیان ہے، وہ فصل خوشی ختم ہوئی غم کا بیان ہے، مظلوم یہ سلطان دو عالم کا بیان ہے، ہنگامہ عاشور محرم کا بیان ہے۔ ہاں دیکھ لے مشتاق جو فوج خدا کا، لو بزم میں کھلتا ہے مراقہ شہداء کا۔ راویان اشخبار ذاکران در نظر اس طرح روایت کرتے ہیں کہ جس وقت جہاز علی نبی ظلم کے بیتا سمندر میں ڈوب گیا، یعنی سادات مکانات کے بیڑے کے ناخدا حضرت امام حسین علیہ السلام کا بھی سر کاٹا گیا، تو لکھا ہے کہ اس وقت آسمان سے خون برسنے لگا، آندھی سیاہ اٹھی زمین کانپنے لگی، مرغان ہوا درندے اور درندے آدمیوں کی مان ہند حسین کے غم میں روتے تھے، ہر چار طرف شور تھا کہ دنیا کا بیڑا تباہ ہو گیا، دریاؤں کی مچھلیاں بھی اس رنج و غم کی تکلیف سے پانی سے باہر نکل پڑی۔ ایک طرف جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے مرقد انور سے صاف آواز آتی تھی کہ اے میرے پیارے حسین، اب نانا کی قبر پر کون آئے گا، کون ہماری تربت پر آنکھوں سے پوچھ لائے گا، اور کون شمع جلائے گا۔ افسوس کسی نے تجھ کو میرا نور نہ جانا ہے بیٹا، میں ہاتھرا سے تیرے نار اٹھاتا تھا، راتوں کو سینے پر سلاتا تھا، افسوس ہے دھوپا تیرے تنے چاک چاک پر، اب سو رہے ہو چین چین سے اس جلتی خاک پر۔ راوی بیان کرتا ہے کہ سر کاٹ کر اس شرم و حیا کی مورت اس عصمت و عفت کے پترے کو برے نہ کیا گیا، کپڑے اتارے گئے اور سواریوں کو جس میں نازنین پر دوڑایا گیا، جس کے صدمے سے وہ بدن چورا چورا ہو گیا، جس کو رسول خدا گود میں لیتے تھے، کندھے پر بٹھاتے تھے، جس کو فاطمہ زہرا نے سینے سے لگا کر پالا تھا، کربلا کے میدان میں اندھیرا ہو گیا، سورج جو غروب ہونے کے قریب تھا، اس عظیم الشان گناہ سے کانپنے لگا، فرشتوں میں کوہرام مچ گیا، ساری زمین ہل گئی، سید مخدوم کے خون نے ہر درخت و پتھر کو لال کر دیا۔ لکھا ہے کہ شام میں جس پتھر کو ڈالتے تھے اس کے نیچے تازہ خون نکلتا تھا۔ اب شمر و مرسات کے یہاں چراغ جل گئے، بنی فاطمہ کا دیا گل کر کے انہوں نے شادیانے بجوائے اور خیمے میں جانے کی تیاری کی۔ فضا نے جب یہ معاملہ دیکھا تو چلا کر کہنے لگی کہ آئے افسوس، اب تو پورے شام خیمے کی طرف آتی ہیں، قریب ہے کہ وہ وقت کہ میری بیویوں کے زیور لوٹے جائیں اور سر سے چادریں چھینی جائیں۔ ہائے ہائے ان ظالموں نے ان ظالموں سے کس طرح مان پائیں گے۔ یہ ذکری تھا کہ وہ بدین آنی پہنچے اور بے باکانہ خیمہ امام عالی مقام میں گھس گئے۔ جب چھوٹے چھوٹے بچوں نے ان خون خواروں کی ڈراؤنی اور ناپاک صورتیں دیکھی تو سہم سہم کا چلانے لگے، مارے ڈر کے بلبلانے لگے۔ خیمے میں جا کر عورتوں کی چادر اتار لی، ان کے زیور چھین لیے۔ وہ بیچاریاں حمایت کی آواز دیتی تھی تو یہ لوگ قہقہے لگاتے تھے اور کہتے تھے وہ تمہارے حمایت گڈے پڑے ہیں، اب دنیا میں تمہارا کوئی مددگار نہیں، اب تم ہماری لونڈیوں
یہ ان کو کہا جاتا تھا جو سارے عالم کی آقادیہ تھی، یہ ان کی بے کسی کا وقت تھا، جن کا نانا جان کے بے کسوں کا بھی بنایا گیا تھا، آج ان کا خیمہ لٹ رہا تھا، آج وہ بے پردہ کی جاتی تھی، آج وہ جنگل میں گھبرا کر دیکھتی تھی کہ کوئی حمایتی پیدا ہو، مگر کوئی نہ تھا۔ محمد عربی پر درود و سلام، حسین ابن علی اور آل پر و تمام۔ اور ہے لکھتا راویے باغزاری ہوئی جب قتل کی فوج ساری، اچانک آئی در کی سواری، تڑپ کر سانیے زہرا پکارے خدا دا پیغمبر، اڑیا برادر برادر جان زینب، خدا دا پیغمبر، اڑیا برادر برادر جان زینب، بابا ہوں تیرا بابا ہوں زینب، مجھے پہچان زینب، سکھنیے سن کے در رو کے بولے نرو پٹتا ہے رونے سے تیرے، لے آنسو پوچھ لے دامن سے میرے، میں بابا ہوں تیرا، بابا ہوں زینب، مجھے پہچان زینب، میں بابا ہوں تیرا، بابا ہوں زینب، مجھے پہچان آن زینب، چلی جس روز تو شہر نبی سے، لغت زہران چھوڑی ہے تبھی سے، میرے دن رات گزرے پہ گلی سے نہیں ایک پل رہا غافل میں تجھ سے، تیرے قربان زینب، نہیں ایک
جا کر چھپائیں وقت خیموں کی جلتی لگ گیا ہے بتاؤ تم بھلا قابو میں کیسے رکھے آسان زینب بھلا قابو میں کیسے رکھے آسان زینب میں بابا ہوں تیرا بابا ہوں زینب مجھے پہچان زینب سوئے مقت ذرا دیکھو تو بابا بڑا ہے بے کفن بھیا کلاشا کڑا ہے سینہ اکبر میں نیزہ نہیں ہے سر کسی لاش کے اوپر بہت حیران زینب نہیں ہے کسی لاش کے اوپر بہت حیران زینب میں بابا ہوں تیرا بابا ہوں زینب مجھے پہچان زینب ذرا دریا پہ جا کے دیکھو بابا وہ کٹا کے ہاتھ وہاں سوتا ہے ساقا اور وہ جس کو دیکھ کے دل کے رہا تھا رسن بازوں میں کوئی تیر باندھے نہیں آسان زینب حسن بازوں میں کوئی تیر باندھے نہیں آسان زینب میں بابا ہوں تیرا بابا ہوں زینب مجھے پہچان ٹوٹے بی بی نہ لکھے گا نہ لکھ پائے گا کوئی حشر تک بھی مگر خواہش میری صرف اتنے یہ جو کام تو نے بعد سرور لکھے ریحان زینب یہ جو کام تو نے بات سرور لکھے ریحان زینب میں بابا ہوں تیرا بابا ہوں زینب مجھے پہچان زینب محمد عربی کو درود و سلام، حسین ابن علی اور آل پر و تمام غرض کے فضا اور چاندہ ابو کرتی تھی، مگر وہ بذات فضا کی کیا بات مانتے، اہل بیت کا کیا مرتبہ پہچانتے۔ امام علیہ السلام کا اسباب بے خوف قتل لوٹنے لگے، کسی لائن نے
تو سلطان نامدار کی مبارک مسجد کو کھینچا. کوئی لین خیمہ مبارک کا فرش لوٹنے لگا. بکچے تمام ستے پیمبر کے لٹ گئے. کپڑے نئے نئے علی اکبر کے لٹ گئے. بالین علی اکبر کے جھولے کو اٹھانے لگے. اس وقت چہربانوں نے فرمایا کہ اے ظالموں، جھولا اصغر کا نہ برباد کرو، روئے گا. آئے گا جب میرا بچہ تو کہاں سوئے گا. چونکہ وہ بدانجام نہایت بے رحم تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے زبر اتارنے لگے. حالانکہ سکینہ رو رو کر فرماتی تھی کہ شمر بے حیا، صبر اتنا کر کے زینب ذیشاں اتار دیں، کانوں سے بالیاں پھوپھی اماں اتار دیں. بالی سکینہ پر جو پڑے شمر کی نظر، بالی سکینہ پر جو پڑے شمر کی نظر، کانوں سے بند چھین لیے اس نے دوڑ گئے، کانوں سے بند چھین لیے اس نے دوڑ گئے. ننگا سا کرتا ہو گیا سارا لہو میں تہے، ننگا سا کرتا ہو گیا سارا لہو میں تہے. ہلائی روئی درد کے مارے وہ نوح گئے، ہلائی روئی درد کے مارے وہ نوح گئے. سیلی جو ماری شمر میں بل ملا گئے، بل ملا ستے نبی تھر تھر آ گئے. وہ بچی سر کو پیٹ کے کہتی تھی ہائے ہائے، وہ بچی سر کو پیٹ کے کہتی تھی ہائے ہائے. بابا یہ بیٹی تم کو کدھر ڈھونڈنے کو جائے، بابا یہ بیٹی تم کو کدھر ڈھونڈنے کو جائے. ظالم نے بندے چھینے تماچے ہمیں لگائے، ظالم نے بندے چھینے تماچے ہمیں لگائے. اب آپ کی نشانی سکینہ کہاں سے لائے، اب آپ کی نشانی سکینہ کہاں سے لائے. تسلیم کرنے کے دن ہم جو آئے تھے، شاد ہو کے تم نے یہ بندے پہنائے تھے. اور کہتی تھی کہ بھائی سجاد، باپ و چچا تمہارے گئے، تم بھی ہماری فریاد نہیں سنتے ہو. راوی بیان کرتا ہے کہ جناب امام جلال العابدین بوجہ شدت بے ہوش تھے اور آپ کو اب تک کچھ خبر نہ تھی. اس ظلم و ستم کی بوجہ تب وہ غش نہ ہوئی. جو ہی آواز گری ہے سکینہ گوش اقدس میں پہنچی تو نرگسی آنکھوں کو کھول کر دیکھا کہ خیمے میں نام حرم نظر آتے ہیں. تمام اہل حرم ننگے سر گریہ و بکا کا شور مچاتے ہیں. فوراً آنکھوں میں آنسو بہہ آئے اور فرمانے لگے کہ افسوس یہ کیا ستم ہوتا ہے، میرے بابا جان کہاں گئے جو اولاد رسول کو یہ بلوا ہو رہا ہے. تو اس وقت انجر دکھا کے کہنے لگا شمر بے آیا، انجر دکھا کے کہنے لگا شمر بے آیا. کاٹا ہے میں نے اس سے تیرے باپ کا گلا، کاٹا ہے میں نے اس سے تیرے باپ کا گلا.
اس بے کسی سے کہنے لگے شاہ نیک کو، اس بے کسی سے کہنے لگے شاہ نیک کو، کانٹے زبان میں پڑ گئے ہیں خشک ہے گولو، کانٹے زبان میں پڑ گئے ہیں خشک ہے گولو، ایک گھوٹ پانی دے کے میرا حلق کاٹ تو، ایک گھوٹ پانی دے کے میرا حلق کاٹ تو، خطرہ بھی دیا نہ گئے دن کے پیاسے کو، آیا ہوں جب کر کے نبی کے نواسے کو، یہ سن کر امام زین العابدین بےتاب ہو گئے. آپ کی گریہ وزاری سن کر تمام حرم محترم رونے لگے. افسوس اس وقت ظالموں نے عابد بیمار گلے میں توق پہنایا، قیدی بنا کر دوہری دوہری بیڑیاں بیمار کے پاؤں میں ڈال دی. اس وقت عابد بیمار نے مڑ کر حسرت سے اماں جان کی طرف دیکھا. افسوس ایک مصیبت سے ابھی نے ہاتھ نہ پائی تھی کہ بیچاروں پر تازہ قیامت آ گئی. خیمے میں آدھان دی لگا ناگا، خیمے میں آدھان دی لگا، فاطمہ کا جلنے لگا وہ مصیبت، گھر فاطمہ کا جلنے لگا وہ مصیبت، اٹھا سنبھال تو کو بیمار کربلا، اٹھا سنبھال تو کو بیمار کربلا، بچے لیے نکل پڑی رانڈے برے نہ پا، بچے لیے نکل پڑی رانڈے برے نبا، سینے تو دے تبوت کلے سر کے بال دے، گرمی کے مار جان سے مولا لال دے، اس وقت زخمی خیمے کی ڈیوڑی پہ کشمکش، ہوتا غضب کی خیمے کے ڈیوڑی پہ کشمکش، عابد کا تھا یہ حال کہ آتے تھے غش پہ غش، عابد کا تھا یہ حال کہ آتے تھے غش پہ غش، بن پانی تڑپے جاتے تھے اطفال ماہوش، بن پانی تڑپے جاتے تھے اطفال ماہوش، نکلی زبان منہ سے بپا شور العطش، نکلی زبان منہ سے بپا شور العطش، یہ دم ہوا سے آگے شعلے بڑھتے تھے، معصوم مچھلیوں کی طرح سے بڑھتے تھے، بس اس وقت ہمارے ساتھ بدنیاد نے شمر ملعون کو اس طرح پیغام بھیجا میں کہ میں کل صبح تم کو شام میں بلاؤں گا. تمام فوج کو خبر کر دو کہ رات کو اسی جگہ قیام ہو اور رات بھر معاشرہ ترجمام ہو. تمام شب قتل حسین کا جشن منایا جائے. اہل بیت میں سے ہر ایک کا بازو رسن سے کر دو، کوئی رہ نہ جائے. شمر لائن نے سن کر چاروں طرف پہرے دار بٹھا دیے اور تاکید کر دی کہ رات بھر کوئی سونے نہ پائے. یہ کہہ کر وہ بانی جپا یعنی شمر بے حیا اپنے خیمے میں آیا، تلوار کھول کر کمر کھولنے لگا اور کہنے لگا، کہتا تھا نیند آئے گی اب مجھ کو چین سے، صد شکر خالی ہو گئی دنیا حسین سے. ادھر تو لشکر آدم ہے فتح دبر کے شادیانوں کا شور تھا اور ادھر اہل حرم میں وہاں محمدہ کے نعرے بلند تھے. کالی رات اور وہ پایا بان خوفنا، وہ کالی رات اور وہ پایا بان خوفنا، وہ گورے گورے پکتے غریبات چاک چاک، وہ گورے
مرغے مزل سی تڑپتی تھی اور کہتی تھی کہ بھائی یہ ماں جائی تیری لاش کے قربان، افسوس مدینے نکلنا تم کو رات نہ آیا، نہ قبر میں اور نہ کفن پایا۔ ہے بھائی آج نانا جان اور اماں جان کو کہاں سے لاؤں؟ بابا علی چہرے خدا کہاں ہیں جن کو تیرا تنے بے سر دکھاؤں؟ کاش ہے بھیا اگر یہ فوج ظلم مجھے قیدی نہ بناتی تو میں اپنے ہاتھوں سے تجھے قبر میں سلاتی اور ایک سیاہ کفن پہن کر تیرے مرکز پر بیٹھ جاتی، شب و روز دمے سرد بھرتی ہے پیارے شہید تیری قبر پر آنسو کو چھڑکاؤ کرتی، سارا جان چھوڑتی مگر تیری قبر سے منہ نہ موڑتی۔ لیکن کیا کروں مجبور ہوں غرض کے زینب ناشاد۔ اور بھائی کی حرکت میں وہ نالے بیان کرتی تھی کہ مرغان ہوا کے اڑے جاتے تھے، ایک طرف حضرت سکینہ منہ ڈانپ ڈانپ کے روتی تھی، درد اٹھتا ہے رہ رہ کے سکینہ کے جگر میں، کہتی تھی موئی حسرت دیدار پدر میں، سمجھاتی ہے ماں بیوی کا بابا ہے سفر میں، وہ پوچھتی ہے سچ کہو کب آئیں گے گھر میں، کس شہر کو پیاسے لب دریا سے سدارے، اس گھر سے سدارے کہ وہ دنیا سے سدارے۔ محمد عربی پر درود و سلام، حسین ابن علی اور آل پر و تمام۔ بھولے باغے رسالت پہ لاکھوں سلام، بھولے باغے رسالت پہ لاکھوں سلام، بھولے باغے رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار شہادت پہ لاکھوں سلام، ہمیں دین و ملت پہ لاکھوں سلام، امام پہ لاکھوں سلام، خاندان نبوت پہ لاکھوں سلام، خاندان نبوت پہ لاکھوں سلام، خاندان نبوت پہ لاکھوں سلام، جو تلکتے دل مصطفیٰ وہ حسین، جو دل بندے مشرق کشا وہ حسین، جو کہ تھا دل بارے فاطمہ وہ حسین، ظلم کہ جس پہ تھے انتہا وہ حسین، اس کے پرنور صورت پہ لاکھوں سلام، اس کے پرنور صورت پہ لاکھوں سلام، اس کے پرنور صورت پہ لاکھوں
لٹ گیا یعنی شبیر چاہے زمن لٹ گیا بھوک میں پیاس میں بے وطن لٹ گیا دستے غربت میں سارا چمن لٹ گیا ان شہیدوں کی تربت پہ لاکھوں سلام ان شہیدوں کی تربت پہ لاکھوں سلام ان شہیدوں کی تربت پہ لاکھوں سلام ہم بھی کیا نوکا نرالا کیا ہر طرف دین کا بول بالا کیا مرتبہ سب ربی کو کالا کیا اپنے جلووں کا گھر گھر اجالا کیا شمع حق و صداقت پہ لاکھوں سلام شمع حق و صداقت پہ لاکھوں سلام شمع حق و صداقت پہ لاکھوں سلام ہر مصیبت میں شکر خدا ہی کیا صبر کو حد سے بھی نہ جانے دیا فدا کر کے اسلام زندہ کیا جس نے دیووں کے سائے میں سجدہ کیا اس کے شوق عبادت پہ لاکھوں سلام اس کی شوق عبادت پہ لاکھوں سلام اس کے شوق عبادت پہ لاکھوں سلام کربلا میں تھی بس ایک جان حسین ہزاروں ہی تھے دشمنان حسین مٹ گئے حق پہ پیرو جوان حسین صبر اور شکر تھا پاسبان حسین جانے زہرا کی ہمت پہ لاکھوں سلام جانے زہرا کی ہمت پہ لاکھوں سلام جانے زہرا کی ہمت پہ لاکھوں سلام مرحبا مرحبا عرض کرے وہ بالا تیرا ثانی جہاں میں نہیں دوسرا کیا بتائے یہ بے دل کیا مرتبہ تیرے دامن میں سب تیرا رسول خدا تھا بد تیرے قسمت پہ لاکھوں سلام تابت تیری قسمت پہ لاکھوں سلام بھولے باغے رسالت پہ لاکھوں سلام مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ اے رب جہاں پنجتن پاک کے خالق، اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اظہر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، کم سن کو ملے ولولائے اون و محمد، ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے، ماؤں کو سکھا ثانیہ زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے، جو چادر زینب کی عزادار ہیں مولا، محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے، مولا تجھے بیماری عابد کی قسم ہے،
بیمار کی راتوں کو شفایاب سحر دے، غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ اے خدا صدقہ تیری کبریائی کا، صدقہ حسن مصطفی کا، سیدھا رستہ دلائیے ہم کو، پیچ و خم سے بچائیے ہم کو، ہو جو ذکر خیر میں شامل اس پر رحمت خدا کی ہو نازل، رکھتے کثرت سے جو ہے اہل و عیال، کرتا ان کو حسب حاجت مال، مرد دم غیب سے مدد کیجئے، ساتھ ایمان کے اٹھا لیجئے، جب دمے واپسوں یا اللہ لب پہ ہو لا الہ